ہے اپنے باپ کے حیدر امام جعفر صادق ہے اپنے باپ کے حیدر امام جعفر صادق وقار آل پیغمبر امام جعفر صادق۔ پڑھیے مل کے ذوق سے، ہے اپنے باپ کے حیدر امام جعفر صادق وقار آل پیغمبر امام جعفر صادق۔ اکھاڑا آپ نے ہر موڑ پر خیبر جلالت کا، اکھاڑا آپ نے ہر موڑ پر خیبر جلالت کا، مثال پاک ہے خیبر امام جعفر صادق۔ پڑھیے مل کے، مثال پاک ہے خیبر امام جعفر صادق وقار آل پیغمبر امام جعفر صادق۔ اور یہ وارث ہے سلونی کے جو رکھتے ہیں اسی خاطر، یہ وارث ہے سلونی کے جو رکھتے ہیں اسی خاطر، وہی لہجہ وہی تیور امام جعفر صادق۔ پڑھیے مل کے، ہے اپنے باپ کے حیدر امام جعفر اور خورشید رسالت کی ضیاء جعفر صادق۔ ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، یہ امام جعفر صادق باغ رسالت کا ایک پھول ہے۔ خورشید رسالت کی ضیاء جعفر صادق ہے، ضرب علی شیر خدا جعفر صادق۔ پڑھیے مل کے، ہے اپنے باپ کے حیدر امام جعفر وقار آل پیغمبر امام جعفر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و تم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد اور ثنا کے بعد
حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروران، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، پچھلا جمعۃ المبارک ہم نے آل نبی، اولاد علی، حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی پہ کچھ باتیں عرض کی۔ آج پھر اسی موضوع کا دوسرا حصہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ یہ بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے، اور امام باقر بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے، اور حضرت امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے، اور حضرت امام حسین بیٹے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے۔ تو علی کے بچوں کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب تم نے ایمان والوں کو بڑا کچھ دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، اسلام دیا، ان کو ماں باپ کا احترام سکھایا، ان کو میری بارگاہ میں جھکنا سکھایا۔ اس تبلیغ پر تو اعلان کر دے لا اسألکم علیہ اجرا، مدینے والوں میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ہاں تم نے مجھے کچھ دینا ہے تو الا المودۃ فی القربیٰ، جو میرے قریبی ہیں ان کا پیار سینے میں بسا لو۔ دیکھیں پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو قریبی ہیں ان میں سے ازواج بھی قریبی ہوتی ہیں، اولاد بھی قریبی ہوتی ہے، ماں باپ بھی قریبی ہوتے ہیں، خاندان میں کچھ افراد ایسے ہیں جو قریبی ہوتے ہیں۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کسی بندے نے قرب حاصل کرنا ہے تو حضور کی ازواج کی محبت بھی رکھنی پڑے گی، حضور کی اولاد کا احترام بھی کرنا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ اگر حضور کے گھر والوں سے بھی پیار ہے، حضور کے اصحاب سے بھی پیار ہے، تو پھر وہ سینہ رسول پاک کو پسند ہے۔ اور یہ دنیا میں ایک اہل سنت جو ہیں ان کا سینہ ایسا سینہ ہے کہ جس سینے میں نبی کریم علیہ السلام کے آل و اولاد کا پیار بھی موجود ہے اور حضور کے اصحاب کا بھی پیار موجود ہے۔ ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آل کا ذکر تو گج وج کے کرتے ہیں لیکن اصحاب رسول کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اصحاب رسول کا تو ذکر گج وج کے کرتے ہیں لیکن آل رسول پہ تبرہ کرتے ہیں۔ ہم سنی کہتے ہیں میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا، اور میرے کملی والدہ گھر بار بڑا سونا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اسی عقیدے پہ دعا کریں اللہ ہمیں سلامت رکھے، اور اسی عقیدے پہ اللہ ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت فرمان من مات علی حب آل محمد مات مومنا۔ آج لوگ دعا کروا رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کر دینا، میری آخر چنگی ہو جائے، میں دنیا تو جاواں تو میرا ایمان سلامت رہے، اس کی گارنٹی تیرے اور میرے نبی نے دی ہے، اور میں تم میری آل سے پیار کرو اللہ تمہارے ایمان کو سلامت رکھے گا۔
دوسری جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، فرمایا جو میری آل سے پیار رکھتے ہوئے، میری آل سے محبت رکھتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو بخشش کا سرٹیفکیٹ رب کریم کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے، یعنی اس کو اللہ بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا کہ جو میری آل کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ آج دیکھیں ایک بندہ ہے، اس نے تلوار بھی نہیں اٹھائی، اس نے جنگ کے گراؤنڈ میں قدم بھی نہیں رکھا، اس نے کوئی زخم بھی اپنے سینے پہ نہیں کھایا، اس کو کوئی لڑائی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا، لیکن پھر بھی شہید ہے، تو کیسے؟ فرمایا تم میری آل سے پیار کرو، دنیا سے جاؤ گے اللہ تمہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آل رسول سے پیار کرنے کا اتنا صنا ہے تو پھر خود فرمائیں کہ جو آل رسول ہیں، رسول کی آل، اور حضور فرماتے ہیں میری آل سے پیار کرو تو میری وجہ سے کرو، میرے اصحاب سے پیار کرو تو میری وجہ سے کرو۔ اگر آل رسول اور اصحاب رسول سے پیار جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کیا جائے گا تو یقیناً وہ بخشش و مغفرت کا سامان ہوگا۔ اور اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کراس کر کے حضور کو چھوڑ کر کوئی ڈائریکٹ آل کو مانے گا یا ڈائریکٹ صحاب کو مانے گا تو وہ کسی کھاتے میں نہیں جائے گا۔ تو یہ خوش نصیبی ہے نا، ہم رسول پاک کو بھی سلام کرتے ہیں، رسول پاک کی آل کو بھی سلام کرتے ہیں، حضور کے اصحاب کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اور جس ہستی کا آج ہم ذکر خیر کرنے کے لیے دوسرا حصہ پیش کر رہی ہیں اس کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ ہر دور میں سچے لوگ آئے ہیں اور سچے آتے رہیں گے، لیکن یاد رکھنا سچوں کی بھی اپنی شان ہوتی ہے۔ ان سچوں میں ایک چمکتا ہوا جو ستارہ ہے اس کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ باغ رسالت کے ایک پھول کو جعفر صادق کہتے ہیں، رسول پاک کی اولاد کے ایک نمایاں فرد کو جعفر صادق کہتے ہیں۔ ارے آج یورپ انگلینڈ والے جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ان کا نام آئے یا وہاں پہ جابر بن حیان کا نام آئے تو یورپ والوں کے سر بھی جھک جاتے ہیں اور دھڑ بھی جھک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جابر بن حیان علم کیمیا کا بانی ہے اور جابر بن حیان نے 3900 کے لگ بھگ کتب لکھی ہیں۔ تو جابر بن حیان ایک مسلمان سائنسدان ہے، اس کی عظمت اور رفت کے لیے یورپ والے اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور دھڑ جھکا دیتے ہیں۔ جابر بن حیان سے پوچھا جائے تمہیں اتنی قابلیت کہاں سے ملی، تمہیں اتنی مہارت کہاں سے ملی، تو اس نے کہا علی کے بچوں کے قدموں میں بیٹھنے کا اجر یہ تھا کہ یہ امام جعفر صادق نے مجھے سکھایا ہے اور میں نے زمانے والوں کو بتلایا ہے۔ اس کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر رحم دلی کا ایک سسٹم دیکھیں تو اللہ نے اتنا رتبہ آپ کو دیا تھا۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، مکہ المکرمہ کی گلی ہے، میرے امام حرم کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک بڑھیا خاتون مکہ پاک کی گلی میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ایک گائے وہاں پہ مری پڑی ہے اور وہ بڑھیا رو رہی ہے، اور آل رسول کے اس چشم و چراغ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ انہوں نے فوراً اس بی بی کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے کہا یہ گائے ہے
اس گائے کا دودھ دو کر ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، یہ مر گئی ہے تو سوچ رہی ہوں غربت تو پہلے ہی ہے، غریبی اور چھا جائے گی، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ فرمایا ہماری یہ عادت ہے، ہم کسی کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تیرے بچے ہیں جو تیرے قریب بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ میرے بچے ہیں۔ میرے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو کیا چاہتی ہے کہ یہ تیری گائے زندہ ہو جائے اور تیرے بچوں کا سسٹم چل پڑے اور تیری غریبی دور ہو جائے اور تیرے اوپر امیری کا موسم سہانا آ جائے؟ تو وہ خاموش رہی، اور بعض اوقات خاموشی ہاں کی دلیل ہوتی ہے۔ تو جب خاموش رہی تو میرے امام جعفر صادق نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا یہ وہ ہاتھ ہیں جن میں علی کا خون ہے، یہ وہ ہاتھ ہیں جن میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ ہے، یہ میرے ہاتھ، میں اولاد ہوں امام باقر کی، اور امام باقر اولاد ہیں امام زین العابدین کی، اور وہ اولاد ہیں امام حسین کی، اور امام حسین اولاد ہیں مولا علی شیر خدا اور سیدہ خاتون جنت کی۔ مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو مہربانی فرما اس بڑیا کی گائے کو زندہ فرما۔ یہ آل رسول کے چشم و چراغ نے دعا کی، آل رسول کے چشم و چراغ نے دعا کی۔ کیا دعا تھی کہ آپ نے دعا کرتے ہوئے جب دعا کی تو پھر ایک طرف اس کے پاؤں کو پکڑا، اور کتب میں آتا ہے ایک طرف اس کے سر کو پکڑ کر کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ان کرامتوں کا انکار کر رہے ہیں، ہم قرآن سے اپنا عقیدہ ثابت کرتے ہیں، ہم اہل سنت، ہمارے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ ہم قرآن سے یہ ثابت کرتے ہیں کیا مری ہوئی گائے زندہ ہو سکتی ہے؟ تو ہاں میرے بھائیوں، پہلا پارہ پڑھ، سورہ بقرہ پڑھ کہ جب بنی اسرائیل کا ایک بندہ مر گیا، لوگوں نے الزام لگانے شروع کیے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا گائے کیسی ہو؟ آپ نے اللہ کے حکم سے ساری نشانیاں بتائی، سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، 7واں رکوع ہے، پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساری نشانیاں بتائیں۔ یہ گائے جب انہوں نے خریدی، اور گائے ایک بھاری رقم میں خریدی، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم کیا ہوا فَذَبَحُوهَا، اس کو ذبح کرو۔ انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ جب گائے کو ذبح کیا، اب ایک گائے ذبح ہو گئی ہے تو وہ تو مر گئی ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے دل کی، دماغ کی، اس کی زبان کی ساری رگیں، ساری تاریں، سارا کنیکشن ختم ہو چکا ہے، وہ مر چکی ہے، وہ گائے ختم ہو چکی ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، وہ گائے انہوں نے ذبح کر دی ہے، اب کیا کریں؟ گائے کا ایک کندھا اتاریں۔ کیا کریں؟ ایک کندھا اتاریں، اور کندھا اتار کر، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں تو آڈی سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، یہ گائے کا کندھا اتار کے، گائے کا کندھا اتار کے اس مرے ہوئے بندے کے ساتھ لگائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک ماننے والے بھی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی گائے بھی مردہ، بندہ بھی مردہ، یہ کیا ہے؟ اور میرا اپنا ایمان ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کا وہ بندہ زندہ ہو جانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تو پھر بھی زندہ ہو جانا تھا، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا، اس میں کوئی حکمتیں دکھانی تھی۔ مری ہوئی گائے جو انہوں نے ذبح کی تو مر گئی، وہ مری ہوئی گائے جو ہے وہ بے جان ہو چکی ہے، اس کا جسم کا ایک حصہ مرے ہوئے انسان کے جسم کے ساتھ لگایا۔ کیا کیا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بعض کہتے ہیں تھوڑا، وہ ایک حصہ لگایا،
قرآن کہتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتی، قرآن کہتا ہے وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ اور سنو، میں یہ کہتا ہوں اس گائے سے داتا حجویری افضل ہیں، اس گائے سے خواجہ اجمیری افضل ہیں، اس گائے سے غوث اعظم افضل ہیں، اس گائے سے محدث اعظم افضل ہیں، اس گائے سے امام اعظم افضل ہیں، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی امت کے ولی ہیں۔ اگر ایک مری ہوئی گائے کے جسم کے ٹکڑے کے اندر رب تعالیٰ اتنی کیپیسٹی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ایک جسم کے ساتھ لگے تو جان آ جاتی ہے، اور جب رب کا یار کھڑا ہو کر ہاتھ لگائے تو پھر کتنی جانیں آ رہی ہوں۔ کوئی ہم سے بات تو کرو دلیل کے میدان میں۔ ان کی کسی کی چبلوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ چاند ٹوٹتا ہوا ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، نہیں مانے۔ میں نے اور آپ نے چاند ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن دل و جان سے مانتے ہیں حضور نے چاند توڑا ہے۔ تو لہٰذا کوئی چبل مارے تو اس کی چبلوں کا جواب نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے کوئی بیٹھے تو ہم اس کو الٹا کریں گے اور بتائیں گے، اور سن میرے نبی کا قرآن بھی ہمارے ہاتھ پہ ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس مکے کی گلی میں بیٹھنے والی بی بی کی گائے کے سر سے پکڑا اور کہا قم باذن اللہ، کہا قم باذن اللہ۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ گائے جو ہے وہ زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ امام جعفر و صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت جملے میرے امام جعفر و صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بی بی اب خوش ہیں؟ اس نے کہا آپ نے پہلے صرف اتنا بتایا تھا، کہ ہم نبی کے گھر والے کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں، اب یہ بتا دیں آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے اپنا نام بتایا، فرمایا میں باقر کا بیٹا ہوں، اور میرے باپ باقر زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں۔ تو زبان آلہ مکہ دے بازار چورت کہندی ہے سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا، اج بھی پہچان گھرانہ حیدر دا۔ وہ بی بی رو رہی تھی، میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جھولی کو بھرا۔ وہ بی بی مکے کے بازار میں کہہ رہی ہے سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا، آج بھی پہچان گھرانہ حیدر دا۔ تو گویا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے زمانے کو بتایا ہے، وہ میں نبی دا خون ہاں، میرے یہاں انیاں شانہ نے تو میرے مصطفیٰ دیاں کنیاں شانہ ہوں۔ آپ کے دور کا ایک بادشاہ تھا، بڑی خوبصورت بات ہے، منصور اس کا نام تھا۔ یہ منصور جعفر جو ہے اس کو اپنی حکومت تخت تاج بڑا پسند تھا، اور ظاہری بات ہے جو حکومت پہ آئے تو اس کو اپنا تخت و تاج بڑا پسند ہوتا ہے، وہ کہتا میرے مقابلے جی کوئی نہ آوے۔ لیکن وہ یہ دیکھتا تھا کہ لوگ مجھ سے زیادہ امام جعفر صادق کی عزت کرتے ہیں۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے اپنے دربان کو بلایا، اس نے کہا دربان تم نے ایک کام کرنا ہے۔ کہا کون سا کام؟ کہا کام یہ ہے کہ تم نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو جب میرے دربار میں بلایا جائے تو تم نے تلوار کا وار کر کے ان کو قتل کرنا ہے۔ سنو،
نبی کے خون کی شان۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو اس بادشاہ وقت نے پیغام بھیجا، میرے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے، ہماری نماز اس وقت مکمل ہوتی ہے جب ان ہستیوں پہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ دربار کے اندر وہ بادشاہ اپنے تخت و تاج پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو یہ بڑا یقین تھا کہ یہ دربان جو ہے، یہ چوکیدار جو ہے، یہ میرا محب ہے، میرے ساتھ وفا کرتا ہے، تو میں بھی انہاں کمیاں کوئی نہیں کرتا، تو یہ امام جعفر صادق کی گردن اتار دے گا۔ تیرے میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چلے، سر پہ امامہ رکھا ہوا گیا ہے، جسم پہ چادر ڈالی ہوئی ہے، یہ مولا علی کا خون ہے، یہ سیدہ خاتون جنت کا دودھ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے ہی اس کے محل میں داخل ہوئے، بادشاہ نے مصطفیٰ کریم کے شہزادے کو دیکھا، منصور بادشاہ حیران ہو گیا، چوکیدار کے قریب سے یہ گزر کے آ گئے ہیں، چوکیدار نے ان کو قتل نہیں کیا گیا، چوکیدار نے ان کو مارا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق جب سامنے آئے، بادشاہ کی مجبوری بن گئی، اس نے اپنی کرسی چھوڑ دی، اس نے اپنا تخت چھوڑ دیا، اس نے کہا جعفر صادق اوپر آ کر بیٹھ جائیں۔ میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے خوف زدہ تھا کہ اس دربان نے امام جعفر کو قتل کیوں نہیں کیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، باتیں ہوتی رہی، بات مکمل کرنے کے بعد میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت سے نیچے اترے، آپ واپس جانے لگے۔ جب واپسی کا ارادہ کیا، وہ دربان جو دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا اس کے آگے سے گزر گئے، تھوڑی دیر ہوئی، میرے امام آنکھوں سے اوجھل ہوئے۔ منصور نے چوکیدار کو بلایا، منصور نے کہا مجھے یہ بتا، میں نے تمہیں آرڈر کیا تھا اور تم نے آج تک میرے آرڈر کو اگنور نہیں کیا، آج تو نے کیوں اگنور کیا گیا؟ اس نے کہا کیا ہوا گیا؟ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا، تم نے جعفر صادق کی گردن اتار دی ہے، اس لیے کہ لوگ ان کا احترام زیادہ کرتے ہیں، میرا احترام کم کرتے ہیں۔ چوکیدار کہنے لگا خدا کی قسم ہے، مجھ سے قسم لے لے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا امام جعفر صادق کیسے تیرے محل میں آ گئے ہیں اور کیسے تیرے محل سے باہر نکل گئے ہیں۔ میں نے تو اس وقت ان کو آنکھوں سے دیکھا گیا جب یہ تیرے ساتھ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، خدا کی عزت کی قسم میں تلوار لے کر بیٹھا رہا، میرے سامنے سے امام جعفر اگر گزرے ہیں تو مجھے نظر نہیں آئے، لوگ کہیں گے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا حدیث پڑھے، جب ابو لہب کے بارے میں سورت نازل ہوئی، اس کی بیوی ایک ہتھیار لے کر آئی، اس نے کہا میں رسول پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ تکلیف دینی ہے۔ صدیق اکبر حرم میں میرے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت تاجدار صداقت کہنے لگے آقا ابو لہب دی بیوی آ رہی ہے کہ توانو مارن آ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر گھبرانا نہیں، میں اس سے نظر آؤں گا تو مجھے کوئی تکلیف دے گی، اور میں اس سے نظر آؤں گا تو یہ مجھے کوئی تکلیف دے گی۔ رسول پاک کے سامنے آ کر کہنے لگی ابو بکر تیرا یار کدھر ہے؟ ابو بکر تیرا رسول کدھر ہے؟ ابو بکر تیرا نبی کدھر ہے؟ میرے مصطفیٰ سامنے بیٹھے ہوئے گا۔ قابل توجہ بات ہے، اللہ جس کی شانیں چاہے بڑھا دیتا ہے، لیکن جو نبی کی آل ہو، زہرا کا لال ہو، علی کا خون ہو، حسین کی اولاد ہو، پھر اللہ نے اس کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ چوکیدار کہنے لگا بادشاہ میرے نال گلا نہ کر، خدا دی قسم میں دروازے تے بیٹھا سی، مینو نہ لنگ دیا امام جعفر نظر آئے نے، نہ آندیاں نظر آئے نے، نہ جاندیاں نظر آئے نے۔ چند دن گزرے تھے، بادشاہ بڑا پریشان تھی، توجہ نال سنن والی گل ہے، بادشاہ بڑا پریشان تھی۔ ایک دن وہی چوکیدار
چوکیدار کہنے لگا بادشاہ میں نے کچھ دن ہو گیا تمہیں دیکھا گا تم بڑے پریشان رہتے ہو، تمہارے چہرے کے تیور بدلے رہتے ہیں، تمہارے رخساروں کے تیور بدلے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں، تخت بھی میرا ہے، تاج بھی میرا ہے، کرسی بھی میری ہے، سب کچھ میرا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ میرا زیادہ احترام نہیں کرتے، امام جعفر صادق کا احترام کرتے ہیں۔ جب یہ بات چوکیدار نے سنی تو چوکیدار نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تیری عزت کتھے ہے؟ علی دے لال دی عزت کتھے ہے؟ وہ بادشاہ تینوں دے ورگیاں عزتاں نہیں مل سکدیاں، خدا دی قسم ہے ساڈے سینیاں چ جڑے ساہ چلدے پے نے اے بھی نبی دی حال دا صدقہ چلدے پے نے۔ او میرے کملی والے دا گھر بار بڑا سونا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور دی اولاد دا ذکر کرنا ہے۔ میرے کملی والے گھر بار، تسا سارے کوئی نہیں پڑھا، مل کے پڑھو، دائیں کندھے والا فرشتہ لکھدا پیا جے میرے کملی والے گھر بار، اور میرے کملی والے دا ہر یار۔ میرے بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت سنے۔ چوکیدار کہنے لگا وہ محمد کی آل ہے، وہ زہرا کے لال ہے، وہ حیدر کا گھرانہ ہے، وہ امام باقر کا بیٹا ہے، وہ زین العابدین کا نور ہے، وہ حسین کا چشم و چراغ ہے۔ اس نے کہا ان کو تخت و تاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ تینوں تختاں دی ضرورت ہے، انہاں نوں تختاں دی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہاں نے تے تخت لوگاں نوں ونڈے نے، انہوں نے تے تاج لوگاں نوں ونڈے نے، مصلی بھی انہی کا ہے، منبر بھی انہی کا ہے، خطبہ بھی انہی کا ہے، نماز میں جب تک درود نہ پڑھا جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا، توجہ میرے رکھنی سارے نے، بادشاہ سمجھ گیا اے دے دل دے وچ تے آل رسول دا پیار ہی بڑا ہے۔ بادشاہ نے انہوں کیا تو چلا جا، ایک جلاد بلاؤ، جلاد کہتے ہیں پھانسی دینے والے اس بندے کو، یا تلوار سے سر کاٹنے والے بندے کو، اس نے کہا ایک جلاد بلاؤ جس کے اندر قطرہ برابر بھی رحم نہ ہو۔ جب جلاد کو بلایا گیا اس نے کہا میں نے امام جعفر صادق کو بلانا ہے، تم نے دروازے پہ کھڑے ہونا ہے، تم نے تلوار کے ساتھ ان کی گردن کاٹنی ہے۔ جلاد کہنے لگا انعام کی دو گے؟ انہیں کیا انعامہ نہ بھر دواں گا، میں نو بادشاہ کہندے نے۔ چوکیدار کہنے لگا بادشاہ تو جنیاں بھی گلہ کر لے، جلاد دی بھی تلوار کم نہیں کرنی ہے۔ انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا اس واسطے کہ انہوں نظر آن گے تے تلوار چلائے گا، انہوں نظر آن گے تے تلوار چلائے گا۔ جلاد تلوار لے کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، میرے امام تشریف لائے، میرے امام تشریف لائے۔ اور جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے امام اس تاج کے بیرونی باہر والے دروازے پہ تھے، یہ بادشاہ اٹھا، اس نے اپنا تخت و تاج چھوڑا، باہر کی طرف دوڑا۔ جلاد نے کیا سی بادشاہ تیرے کہن دے میں امام جعفر صادق دی گردن اتاراں گا، لیکن میں تے دروازے پیچھے کھلوتا ہونا ہے، تو انہوں
मैनू तो नज़र नहीं आने, तुहानू ही नज़र आने ने, तुसी दसना है। इशारा कर देना, मैं गर्दन उतार दूँगा। बादशाह कहने लगा मैं अपनी टोपी चुक के अपने सिर दे उत्ते हाथ फेरांगा, तू समझ ले जाफर सादक आ गए ने, तो उन्हां दी गर्दन उतार दें। और जल्लाद कहने लगा बादशाह तू तो बड़िया निशानियां दसियां सी, हुण तैनू की हो गया है? तेरी टोपी भी किधर है, तेरी दस्तार भी किधर है, तेरा तख्त भी किधर है, तेरा ताज भी किधर है? बादशाह सलामत कहने लगा चुप कर जाए, गल्ला बात चो करांगे। मेरे इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, मेरे इमाम के हाथों को चूमा, मेरे इमाम की पेशानी को बोसा दिया, मेरे इमाम को अंदर लेकर आया, मेरे इमाम को उसने तख्तो ताज पे बिठाया, खुद हाथ बांध के खड़ा हो गया। मेरे इमाम कहने लगे दस की गल है? उन्हें क्या जी कोई हुक्म है तो कर देवो। फरमाया तू बुलाया मैनू खुद, हुण मैनू कहना हुक्म करो। तो जो है ना फातिमा ज़हरा के शहजादों का जिक्र है, तू खुद मैनू बुलाया है, हुण कहना हुक्म करो। ने क्या जी हुक्म करो, अज मेरी नहीं अज तुहाडी ही चलनी है। मेरे इमाम ने क्या हुआ, सिर्फ इत्थे ही नहीं उत्थे भी साडी ही चलनी है, उत्थे भी साडी ही चलनी है। मेरे इमाम ने कहा सुन फिर एक ही मेरा हुक्म है, ये जो रोज़ाना रोज़ाना तू मुझे अपने दरबार में बुलाता है, तुमने आइंदा के बाद मुझे नहीं बुलाना। खुदा की कसम हमें किसी कुर्सी की ज़रूरत नहीं, हमें किसी तख्त की ज़रूरत नहीं, हमें किसी ताज की ज़रूरत नहीं, हमें रसूलुल्लाह के मुसल्ले की ज़रूरत है। जो मेरे नाना हुसैन, जो मेरे बाबा हुसैन ने मैदान करबला में कुर्बानी दे के ज़माने वालों को बताया गया, अगर हुसैन जान ना देता आज अजानें ना होती। अजानें भी हमारे सदक़े से हो रही हैं, नमाजें भी हमारे सदक़े से हो रही हैं। मेरे इमाम वहां से उठे वापस चले गए, मेरे इमाम वहां से उठे वापस चले गए। जब मेरे इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस गए, फिर पता क्या हुआ, बादशाह जब महल के अंदर आया, बादशाह ने कहा और रियाया तुसी मैनू पूछना नहीं? उन्हें क्या जी नहीं पूछ दे। बादशाह ने अपना बिस्तर लगवाया, सो गया। 3 नमाजें कज़ा हुई। जाफर सादक के दौर का मंसूर बादशाह था। जब मंसूर बादशाह की 3 नमाजें कज़ा हुई, मंसूर बादशाह 3 नमाजों के बाद उठा। मंसूर बादशाह जब उठा, उससे पूछा गया अब बता, तूने तो इशारे किए, तूने जल्लाद दिए, तूने तलवारें पकड़ी, तूने कहा इमाम जाफर सादिक को कत्ल किया जाए, लेकिन तेरा दा नहीं चलिया। वजह की सी? उसने कहा मैंने सब कुछ किया था, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम जब मैंने इमाम जाफर सादिक को मारने का प्रोग्राम बनाया था, तो उस वक़्त मेरे सामने एक बहुत बड़ा सांप था, जिसका नीचे वाला जबड़ा नीचे था, ऊपर वाला तख्त पे था। लोकी कहने एडा वड्डा सप कितों हो सकता है? मैं क्या कुरान मजीद पढ़े। जब मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से मुकाबला हुआ था, इतना डंडा था मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका, अल्लाह ने सांप बना दिया, जड़ा जादूगरां दे सारे सप्पां नूं लै गया। तो वो सांप बोल के कहने लगा, बादशाह तूने बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन तुम्हें नहीं इल्म ये जाफर सादिक कौन है? ये मोहम्मद की आल है, ये ज़हरा के लाल है, ये अली के खून है, ये अली के बेटे हुसैन हैं, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन है, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर हैं, इमाम बाकिर के बेटे को इमाम जाफर सादिक कहा जाता है। अगर तू इन्हां ते जुल्म करवाया, तू तशद्दद करवाया,
اساں تینوں کوئی نہیں چھڑنا، تخت بھی چلا جانا ہے، تاج بھی چلا جانا ہے۔ آج بھی ویکھ لو جڑے آل رسول تے اصحاب رسول نو بھونک دے نے، انہاں بندیاں نو دنیا دے وچ عذاب ملنے شروع ہو گئے نے۔ یاد رکھو اے سینہ سنیاں دا سینہ او سینہ ہے جڑے ایک پاسے نبی دی آل دا جھنڈا لگا ہویا ہے، دوسرے پاسے نبی دے اصحاب دا جھنڈا لگا ہویا ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں اپنے باپ کے حیدر امام جعفر صادق، پورا مل کے ہے اپنے باپ کے حیدر امام نعرہ حیدری، ماشاءاللہ آل رسول نے محبت کرنا لیا تو انہوں نے پتران کا ذکر ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ہے اپنے باپ کے حیدر امام جان وقار آل پیغمبر امام اور خورشید رسالت کی ضیاء جعفر صادق، حضر بے علی شیر خدا جعفر۔ اچھا وہ منصور جو تھا نا بادشاہ، حربیں اس نے بڑے استعمال کیے، لیکن آل رسول ہی ہے۔ تو اس نے نا پتہ کیا کیا، کیونکہ یہ علم الانصاب کا ماہر تھا، علم الحدیث کا بھی ماہر تھا، اس نے نا اپنے علاقے کے اپنے زمانے کے جتنے دور دور تک علماء تھے نا اس نے سارے بلا لیے۔ آپ سب نے توجہ کر لی، سب نے توجہ۔ اس نے عمر بن عبید ایک حدیث کے میدان میں اسپیشلسٹ تھا، اس شیخ الحدیث کو بھی بلا لیا۔ اس نے کہا جی کہ میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا مشورہ یہ ہے، ایک حدیث میں نے پڑھی اور یہ سیاہ میں حدیث موجود ہے، ایک حدیث میں نے پڑھی۔ اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عندک عن النبی اتخاذ القلب، جس بندے نے کتے کو گھر میں پالا، تو حدیث پڑھی قابل توجہ، کتے کو گھر میں پالا، وہ بادشاہ منصور بادشاہ علماء کے سامنے کہنے لگا کہ جس بندے نے کتے کو گھر میں پالا، من اتخذ قلبا لغیر حراست ضرب او معیشت، اور اس نے شوقیہ طور پہ کتے کو پالا ہے، نہ اس نے حفاظت کے لیے پالا، نہ اس نے اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے پالا، نہ اس نے اپنے باغ کی حفاظت کے لیے پالا، نہ اس نے اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے پالا، نہ اس نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پالا۔ اس منصور بادشاہ نے کہا میں نے حدیث پڑھی ہے، حضور نے فرمایا جس نے شوقیہ کتا پالا شوق کے طور پہ، تو حضور فرماتے ہیں نوکسا من اجرہی کل یوم قیراتان، روزانہ اس کی نیکیوں میں سے 2 قرات اجر کم ہوتا جائے گا۔ اور جنہ جنہ کتے رکھے نا اس حدیث میں ویکھو ذرا، اور ایک قرات پتہ کتنا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر، یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ اور احد پہاڑ جنہ ویکھیا انہوں نے پتہ ہے لمبائی چوڑائی اونچائی موٹائی احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں۔ اور میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کتے کو شوقیہ طور پہ پالتا ہے، نہ تو اس کے پالنے کا مقصد گھر کی حفاظت ہے، نہ خزانے کی حفاظت ہے، نہ دکان کی حفاظت ہے، نہ فیکٹری کی حفاظت ہے، نہ کھیتی کی حفاظت ہے، نہ باغ کی حفاظت ہے، صرف اس کو شوق ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں نوکس من اجرہ کل یوم قیراتان، اس کی نیکیوں سے 2 قرات اجر کم ہوتا ہے۔ ہن اگلی گل، بادشاہ کہنے لگا او تسی سارے علماء جمع ہو، حدیث تے اے وے
لیکن آج تک اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ یہ 2 اجر کم کیوں ہوتے ہیں. 2 اجر کم. سنو امام جعفر صادق کا علم. کہا یہ 2 اجر کم کیوں ہوتے ہیں؟ سارے علماء خاموش. عمر بن عبید جو شیخ الحدیث تھا، حدیث کے گراؤنڈ میں سپیشلسٹ تھا، ماہر تھا، وہ کہنے لگا پتہ مجھے بھی کوئی نہیں، لیکن ہاکذا جال حدیث میں آ گیا ہے تو پھر اس میں کیوں کی بات ہی نہیں ہے. حدیث میں آ گیا. اس نے کہا نہیں، اس کے بیک میں کچھ ہے. بیک میں اس نے سارے علماء کی موجودگی میں میرے امام جعفر صادق کو بلایا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آئے، جو جابر بن حیان سائنسدان کے بھی استاد تھے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے، جو حضرت سفیان ثوری کے بھی استاد تھے، جو حضرت مالک بن دینار کے بھی استاد تھے، جو حضرت داؤد طائی کے بھی استاد تھے، جو حضرت باجزید بستامی کے بھی استاد تھے. اے شاگرداں دی شان ہے. سبحان اللہ. خود را پیار ہے. امام جعفر صادق آئے تو وہ منصور بادشاہ کہنے لگا جی ساڈے کول تے اس گل دا کوئی جواب نہیں. فرمایا کون سی بات؟ اس نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے جو بندہ شوقیہ طور پہ کتا پالتا ہے، اس کا مقصد صرف شوق ہو، ٹھیک ہے، وہ کہنا میرا اپنا ہی رانجھا راضی رہے، شوقیہ طور پہ وہ پالتا ہے، تو اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اس کی نیکیوں سے 2 قرات اجر کم ہوگا. اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا 2 قرات اجر کم ہے، کیوں ہوتا ہے؟ لو سنو حاجی آباد مسجد محمدی کے نمازیوں، اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. میرے امام نے جو پہلا جملہ دیا نا وہ کیا تھا؟ فرمایا خذ العلم بحقہ مما دینہ. فرمایا گل تو صحیح کردا پیا، لیکن علم حاصل کرن واسطے علی دے بچیاں دے قدماں 'چ بہنا پوے گا. علم حاصل کرنے کے لیے علی کے بچوں کے قدموں میں امام جعفر صادق نے کہا بیٹھنا پڑے گا. اس نے بادشاہ منصور نے کہا یا میں نے اسی لیے تو تمہیں بلایا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ کا خوبصورت جملہ سن. آپ نے کہا یہ جو میرے نبی نے فرمایا نا کہ شوقیہ جو کتا پالتا ہے جس کا مقصد کھیتوں کی حفاظت نہیں، خزانے کی حفاظت نہیں، گھر دکان کی حفاظت نہیں، کسی چیز کی حفاظت نہیں، صرف شوقیہ طور پہ پالتا ہے تو اس کے نامہ مال سے 2 قرات اجر کم ہوتے ہیں. فرمایا اس میں 2 وجہ ہیں. کہا وہ 2 وجہ کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے انما ذالک لانہ ینبہ علی الضیف ویرد السائل. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو شوقیہ کتا مہمان کو دیکھ کر بھونکتا ہے، اور جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو گھر میں رہنے والا شوقیہ کتا اس مانگنے والے کو دیکھ کر بھونکتا ہے. میرے امام جعفر صادق نے کہا سن، جو پیشہ ور نہیں ان کو چھوڑ کر جو حقیقت میں مستحق ہیں، فرمایا اگر کوئی مانگنے والا دروازے پہ آتا ہے تو وہ بھی رب کی رحمتیں لے کر آتا ہے، اور فرمایا جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ بھی رب کی رحمتیں لے کر آتا ہے، اور یہ رب کی لائی ہوئی رحمتوں کے اس سبب کو بھونک رہا ہوتا ہے. اس لیے میرے نانا کا یہ فرمان ہے کہ جو شوقیہ کتا رکھتا ہے اس کے 2 قرات اجر کم ہوتے ہیں. منصور بادشاہ اٹھا، اس نے امام جعفر صادق کی پیشانی کو چوم کر تخت پہ آیا. اس نے کہا لوگوں، او علماء، او شیخ الحدیث، یہ جواب درست ہے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ تھا یہ جواب درست ہے تو ہم سے کیوں پوچھا ہے؟ کہا اس لیے پوچھا ہوں، خدا کی قسم میں رات سویا تھا، مسجد نبوی شریف تھی، وہاں ایک ہستی بیٹھی ہوئی تھی، لوگ اس سے سوال کر رہے تھے، میں نے ان سے سوال پوچھا، انہوں نے مجھے اسی سوال کا بے آئینے ہی ایک ذرہ بھی گڑبڑ برابر جواب نہیں دیا، یہی جواب دیا ہے. اور کہنے لگا پتا ہے وہ بندہ کون تھا؟ لوگ کہنے لگے کون تھا؟ فرمایا وہ جعفر صادق کے باپ امام محمد باقر تھے. وہ امام محمد باقر تھے. یہ امام جعفر صادق کی شان ہے، یہ شان ہے. آج اس دور میں کوئی آل رسول پہ انگلی اٹھائے، اصحاب رسول پہ انگلی اٹھائے،
اپنے ایمانوں کو چیک کریں، کیا میری انگلی غلط تو نہیں جا رہی؟ جھنگ روڈ پنج پیر محلے میں 2 دن قبل ایک محفل میں ایک نقیب محفل نقابت کر رہا تھا، تو وہاں ایک رافضی گنجا کھڑا ہوا اور اس نے میک لے کر کہا اگر مولا علی کو ماننا ہے تو 1 2 3 کا انکار کرنا پڑے گا۔ جب اس سے پوچھا گیا 1 2 3 کون ہے، اس نے کہا ابو بکر عمر عثمان ہے۔ ان لوگوں نے پھر اس کی جو حجامت بنوائی وہ تو بنائی ہے اور پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے۔ اور ہم اگر کوئی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہو تو ہمارے مرکز اہل سنت سے یہ پیغام لے کر جائے، ہم یہ کہتے ہیں اس کو اریسٹ کیا گیا تو اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق پوری سزا دینا چاہیے کہ نہیں؟ اصحاب رسول آل رسول کے دشمنوں کو سزائیں ملنی چاہیے کہ نہیں؟ اس دور میں کہ جہاں ان کے نام آتے ہیں تو ہمارے تو سارے ہی جھک جاتے ہیں، ہمارے دل بھی جھک جاتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے اس کو اریسٹ کیا پنجاب پولیس نے، اس کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ آئندہ کے بعد نہ کوئی حضرت صدیق پاک کو بھونکے نہ کوئی علی پاک کو بھونکے۔ یاد رکھیں جس دل میں ابو بکر ہو اور اس دل میں علی نہ ہو تو وہ دل کتوں کے سامنے پھینکنے کے قابل ہے، اور جس دل میں علی ہو اور ابو بکر نہ ہو تو اس دل کی کوئی ویلیو نہیں، وہ خنزیروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ یہ سنی ہے جن کے دل میں ابو بکر علی بھی ہے، یہ سنی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، ہر صحاب یا نبی حسینیت، مل کے بولا حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے، آپ کے ذریعے میں نے پیغام بھیج دیا۔ کچھ بھی نہ ہویا تو قیامت والے دن حضور ضرور کہیں گے میری حال دے نال اے وفا کرن سن میرے اصحاب دے نال۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ کوشش کروں گا اسی امام جعفر الصادق باغ رسالت کے خوب